ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے اس واقعے سے متعلق ہے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری کے بہکانے پر سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کی۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا اور انہیں اس عمل سے روکنے کی سخت کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گناہ کے باوجود ان کو معاف کر دیا اور ان کو توبہ کا موقع دیا تاکہ وہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کریں اور آئندہ کے لیے سیدھے راستے پر چلیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی معافی کا ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ باوجود ان کے شرک میں مبتلا ہونے کے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کی تو یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا، لیکن اللہ کی رحمت اور شفقت کے تحت ان کو توبہ کا موقع دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اس بڑے گناہ کے باوجود معاف کر دیا تاکہ وہ اپنی غلطی سے سبق حاصل کریں۔ یہ معافی اس وقت دی گئی جب انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل شکر گزار بنیں، یعنی اپنے گناہوں سے سبق سیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور آئندہ اس طرح کے اعمال سے بچیں۔ اللہ کی یہ معافی اور رحم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے اگر انسان سچی توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی معافی کا وسیع دائرہ۔ اس آیت میں یہ حکمت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہ کے باوجود معاف کر دیتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ شکر گزاری کی اہمیت۔ اللہ کی معافی کا مقصد بنی اسرائیل کو شکر گزار بنانا تھا۔ جب انسان کو اللہ کی جانب سے معافی ملتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی نعمتوں کو پہچانے۔ رحمت اور مغفرت۔ یہ آیت اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کی معافی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے اس عظیم گناہ بچھڑے کی پوجا کو معاف کر دیا۔ توبہ کا موقع۔ اللہ نے ان کو توبہ کا موقع دیا تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ شکر گزاری۔ اللہ کی یہ معافی اس لیے تھی تاکہ بنی اسرائیل اللہ کے احسانات کا شکر ادا کریں اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ کی رحمت۔ آیت اللہ کی بے پایاں رحمت اور مغفرت کو ظاہر کرتی ہے جو کہ ہر گناہ سے بڑی ہے بشرطیکہ انسان توبہ کرے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی رحمت، معافی اور شکر گزاری کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ ماں کی معافی۔ فرض کریں کہ ایک بچہ اپنی ماں کی سخت ہدایت کے باوجود کوئی نقصان دہ کام کرتا ہے، جیسے گلاس توڑ دینا۔ بچہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ ماں اسے معاف کر دیتی ہے تاکہ بچہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے اور آئندہ محتاط رہے۔ اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی سنگین غلطی، بچھڑے کی عبادت کے باوجود معاف کر دیا تاکہ وہ سبق سیکھ کر شکر گزار بن جائیں۔ استاد کی شفقت۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو اس کے نافرمانی کرنے پر ڈانٹتا ہے لیکن پھر اسے معاف کر کے دوبارہ موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر کارکردگی دکھائے، اللہ تعالی نے بھی بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کے باوجود معاف کیا تاکہ وہ آئندہ کے لیے شکر گزار ہوں۔ ریاست کی معافی۔ جیسے کوئی شہری جرم کرتا ہے لیکن جب وہ عدالت میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا تو عدالت اسے معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی بھی اسی طرح ہے کہ جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دوستوں کے درمیان معافی۔ فرض کریں کہ دو دوستوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے اور ایک دوست دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی غلطی کو مانتا ہے
تو دوسرا دوست اسے معاف کر دیتا ہے تاکہ ان کی دوستی برقرار رہے۔ اللہ کی معافی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، جہاں توبہ کرنے پر وہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ سزا کے بعد معافی، جیسے ایک طالب علم اسکول میں غلطی کرتا ہے، استاد اسے سزا دیتا ہے، لیکن بعد میں جب طالب علم اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو استاد اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بنی اسرائیل کو معاف کرتا ہے تاکہ وہ سیکھ سکیں اور آئندہ شکر گزار بن جائیں۔ یہ آیت آج کی زندگی میں بھی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ انسان اکثر اپنی زندگی میں مختلف گناہ اور غلطیاں کرتا ہے، چاہے وہ دانستہ ہوں یا نادانستہ۔ لیکن اللہ کی رحمت اور معافی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جب بندہ اپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ مغفرت اور توبہ کا موقع، آج کے دور میں بھی انسان کو اللہ سے معافی مانگنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ شکر گزاری کی اہمیت، آج کے دور میں بھی جب اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کے باوجود معاف کرتا ہے اور ہمیں مزید مواقع فراہم کرتا ہے تو ہمیں شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کی معافی پر ایمان، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور جب بھی ہم گناہ کریں تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ اور شکر گزاری، اللہ کی معافی کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ رحمت اور مغفرت، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور وہ ہمیں ہر بار موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور اپنی اصلاح کریں۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف فرما اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحمان و رحیم رب، اپنی رحمت کے دائرے میں ہمیں شامل فرما اور ہمیں ہر لغزش اور گناہ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ہر نعمت اور معافی پر شکر گزار بندہ بنا دے۔ ہماری زندگی میں شکر گزاری کو ہمارے دلوں میں مضبوطی سے جما دے تاکہ ہم ہر حال میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے والا اور سچی توبہ کرنے والا بنا۔ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں میں توبہ کی توفیق پیدا فرما تاکہ ہم تیری رضا کے طلبگار رہیں۔ آمین۔